آج ہم آپ کو اللہ کے کیسے ولی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے منصب و مقام کو بہت بلند فرمایا گیا کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے شیر کو آپ کے تابع فرما دیا تھا، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہوتا تو آپ شیر پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ میں ان کا نام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آتا ہے۔ آپ کی ولایت کے دور دور تک ڈنکے بج رہے تھے۔ چند لوگ آپ سے مرید ہونے کے ارادے سے ایک طویل سفر طے کر کے آپ کے شہر میں آتے ہیں، اور شہر میں آنے کے بعد آپ کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ کی اہلیہ نے دروازہ کھولا اور سوال کیا، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، ہم نے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی کا بہت نام سن رکھا ہے، ہم ان سے بیعت کے ارادے سے اتنی دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان جیسا پیر و مرشد عطا فرمائے۔ جب خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی کی اہلیہ نے یہ سنا تو کہنے لگی، کیا بات کر رہے ہو، تم جس سے مرید ہونے کے لیے آئے ہو آخر وہ ہے کون؟ وہ ایک نمبر کا مکار آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، دھوکے باز آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی کی اہلیہ اپنے شوہر کے بارے میں اناپ شناپ بکنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ لوگ جو 3 ماہ کا طویل سفر طے کر کے یہاں پر پہنچے تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جن کی ولایت کے ڈنکے سن کر اتنی دور کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں، ان کی خود کی بیوی ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ پریشان ہوئے اور وہاں سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، 3 ماہ کا سفر طے کر کے آئے ہیں، چلو کم سے کم اس آدمی سے ملاقات تو کر لیں، ولی ہے نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، ملاقات کرنے میں کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی آپ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے تھے، آپ کا ذریعہ معاش یہی تھا، آپ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں بیچ کر اپنے گھر کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق نماز فجر کے بعد آپ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے۔ آج آپ نے بہت ساری لکڑیاں کاٹ لی، یہاں تک کہ جب اسے اٹھانا چاہا تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ آپ اکیلے اسے اٹھا نہیں پاتے تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، آج میں نے لگتا ہے کچھ لکڑیاں زیادہ کاٹ لی ہیں، اب یہ لکڑیوں کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تو کسی سواری کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، جنگل کا شیر فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے پہنچ کر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، اپنے دم کو ہلانے لگتا ہے۔ آپ نے دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری لکڑیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اس جنگل کے شیر کے پشت پر باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد خود بھی اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور اس طرح سے اس سواری پر اپنی لکڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اور وہ مسافر جو آپ سے مرید ہونے کے ارادے سے آئے تھے، وہ آپ کے گھر سے آپ کو تلاش کرنے کے ارادے سے جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ان لوگوں کی نظر پڑی، کوئی سوار چلا آتا تھا لیکن اس کی سواری کچھ اور نہیں بلکہ وہ شیر کی پشت کے اوپر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے آج سے پہلے بہت سے سوار دیکھے تھے اور ان سواروں کی سواریاں بھی دیکھی تھی، لیکن یہ زندگی میں پہلا سوار ایسا دیکھا جو کہ کسی اور سواری پر نہیں بلکہ شیر کی پشت کے اوپر سوار تھا۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی اللہ والا معلوم دیتا ہے، یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ معلوم دیتا ہے۔ کہا چلو چل کر ملاقات کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، اچھا
تم ابو الحسن خرقانی سے بیعت ہونے کے لیے اس کے گھر گئے تھے، بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو جن کی ولایت کے چرچے سنے تھے، ان کے گھر پہنچنے کے بعد ہمیں پتا چلا ان کی اپنی بیوی بھی ان کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کی بیوی ان کے بارے میں پتا نہیں کیا کچھ اناپ شناپ بک رہی تھی، ہم سے تو یہ دیکھا نہیں گیا، اس لیے ہم وہاں سے چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں اے لوگوں، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میں کوئی میرے مسئلے کا جواب دے سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا آپ جس طرح سے شیر کی پشت پر بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم آپ کے مسئلے کو بھلا کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ مسئلہ پوچھوں گا جس کو بآسانی تم حل کر سکو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بتاؤ، جس عورت کی زبان اچھی نہ ہو، جس عورت کا اخلاق اچھا نہ ہو، جس عورت کے معاملات اپنے شوہر کے ساتھ اچھے نہ ہوں، اس عورت کو رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا اس عورت کو تو ایک دن بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو فوراً اپنے سے جدا کر دینا چاہیے، فوراً اس کو طلاق دے دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، جس ابو الحسن خرقانی سے تم ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود میں ہوں، اور وہ میری بیوی ہے جس نے میرے بارے میں اناپ شناپ بکا۔ ان لوگوں نے کہا پھر ایسی بیوی کو آپ نے نکاح میں کیوں رکھا ہے؟ آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، کئی بار میں نے بھی اسے طلاق دینے کا ارادہ کیا، جب بھی اس کی زبان کی بنیاد، اس کی جلی کٹی باتیں سننے کی بنیاد مجھے اس پر غصہ آتا ہے اور میں طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے فوراً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو تمام حلال و جائز چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کی جلی کٹی باتیں برداشت کر لیتا ہوں، میں اسے طلاق نہیں دیتا۔ اور اے لوگوں، وہ بیوی جو میری اطاعت نہیں کرتی، میری فرما برداری نہیں کرتی، جو بیوی میرے ماتحت نہیں ہے، آپ دیکھو اس کی تمام ان باتوں پر جب میں صبر کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صبر پر مجھے وہ اجر عطا فرمایا ہے کہ گھر میں میری بیوی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن جنگل میں جنگل کا راجا یعنی شیر میری بات کو مانتا ہے، میری بیوی میری اطاعت نہیں کرتی، لیکن اللہ کی مخلوق میری اطاعت کرتی ہے، میری فرما برداری کرتی ہے، میری خدمت اور میری نوکری کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر صبر کیا ہے، اسی صبر کے بدلے میرے کریم نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جنگل کے جانور بھی میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ میں نے نبی کے فرمان پر عمل کیا، صبر سے کام لیا، اللہ نے میرے درجات کو بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج اللہ کے اس ولی کے واقعے سے ہمیں اور آپ کو بھی یہ سبق ملتا ہے، ہمیں بھی اپنی بیوی کی باتوں پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہو جائیں، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، تانا دینا شروع کر دیں، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیں، طلاق کی دھمکیاں دیں، یا اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں، اس کو مارے پیٹیں، اس پر ظلم و زیادتی کریں۔ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ بھی آتا ہے جب تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے تو اس بری بات پر ناراض نہ ہونا، بلکہ فوراً اپنی بیوی کی خوبیوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ جس بیوی کی بات پر آپ ناراض ہوئے ہیں اس بیوی کے اندر کئی ایسی باتیں بھی ہوں گی جس نے آپ کو خوشیاں دی ہوں گی، جس نے آپ کو راحت اور سکون دیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیوی کے کسی عمل سے یا کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو، فوراً اپنی بیوی کی اچھائیوں کو یاد کرنا شروع کر دو۔ یقیناً ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں گے تو بیوی پر کبھی ظلم نہیں کریں گے، مار پیٹ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم
ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیویاں اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہیں، زیادتی کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتی رہتی ہیں، لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، اگر شوہر اپنی بیوی کی تمام باتوں کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شوہر کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں، بیوی کی سختیوں کو اگر شوہر برداشت کرے، اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرے گا، لیکن اپنے شوہر کا دل دکھانے والی، اپنے شوہر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والی، اپنے شوہر کو ہر چھوٹی بڑی بات پر تانا دینے والی، اپنے شوہر کے گھر سے بھاگنے کی دھمکیاں دینے والی، اس طرح کی جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ مرد کو تو اللہ صبر پر ثواب عطا فرمائے گا، لیکن عورت کو ظلم پر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو تمام تر برائیوں سے بچنے، شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم تمام میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے، دونوں کو ایک دوسرے کا سکھ دکھ میں ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں کو ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنے اور آخری دم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔